السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما نافعا وحکمۃ تامہ۔ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادۃ والبرکۃ والیمنہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، آج تفسیر کے لیے صرف 2 آیتوں کو میں نے منتخب کیا ہے، اسی پر آج کی گفتگو بھی ختم ہے۔ ایک آیت ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ اس آیت میں حضرت اسرائیل کا ذکر ہے۔ حضرت اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کی نسل اور آپ کا خانوادہ، آپ کی اولاد، اس کے لیے بنو اسرائیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بھی کئی جگہ آیا ہے اور مقامات پر بھی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے خانوادے کے لوگ، آل اسرائیل، بنی اسرائیل، اسرائیل کی قوم، اسرائیل کی امت۔ اس سے مراد عام طور پر یہودی ہیں۔ یہودیوں کی نسل بڑی لمبی بھی ہے، طویل بھی ہے، بہت پھیلی ہوئی بھی ہے۔ اس میں کئی انبیاء کرام آئے ہیں۔ حضرت یعقوب ہی نہیں، اور لوگوں کو بھی یہود کا لفظ، بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس آیت کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک شہادت، ایک گواہی، اور آپ کی نبوت کی ایک پہچان ان لوگوں نے اپنے دل کو تسلی کر لینے کے لیے کہ واقعی یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، دیکھ لینا چاہیے، آزمانا چاہیے، تو اس چیز کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا تھا۔ اس آیت کا ترجمہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے، حضرت یعقوب کے دور میں یا اسرائیل کے دور میں، یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ ایک حلال چیز کو انہوں نے اپنے اوپر روک لیا تھا، منع کر لیا تھا، یہ چیز تھی۔ اب وہ کون سی چیز تھی، انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اور یہ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جانے والا ہے، تاکہ آپ کے نبی ہونے کی ہم ایک پہچان حاصل کر لیں۔ ایک حدیث ہے، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔
وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتے ہیں، چند سوال کرنا چاہتے ہیں، چند چیزوں کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ نبیوں کے سوا کوئی اور نہیں بتلا سکتا۔ سوال بڑا عجیب و غریب ہے، پوچھنے کا انداز بھی عجیب ہے۔ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی ہی بتلا سکتے ہیں اور نہیں بتلا سکتے۔ یہود اس زمانے کی بہت ہی تعلیم یافتہ قوم تھی، کئی انبیاء کرام ان کے پاس آئے تھے، انبیاء کرام کی تاریخ سے، آسمانی کتابوں سے وہ واقف تھے۔ عرب اس طرح کے واقف نہیں تھے۔ عربوں کے اندر صرف ایک پیغمبر آئے تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حجاز یا عرب سے ان کا تعلق نہیں تھا، عراق سے ان کا تعلق تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ جزیرۃ العرب عراق سے نکل کر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچے، اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ شیر خوار چھوٹے سے بچے تھے حضرت اسماعیل، وہاں حضرت اسماعیل پھیلے، جوان ہوئے۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر اللہ نے کچھ احکامات بھی نازل کیے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ یہ اس انداز سے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ سچے تھے، نبی تھے، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی امت کو، اپنے علاقے کے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو نماز کی بھی تعلیم دیتے تھے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے، زکوٰۃ کے ذکر میں آئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جزیرۃ العرب میں، عرب قوم میں اور قریش خاندان کے اندر، اس قبیلے کے اندر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کوئی نبی نہیں۔ چنانچہ اس کو فترۃ الوحی کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس طویل دور میں حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر وہاں نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم کی دعا تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج۔ وہ اپنے فرزند اسماعیل کے حق میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں، ان کی آل میں، ان کے خاندان اور قبیلے کے اندر ایک پیغمبر کو بھیج۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہود ان باتوں سے واقف تھے۔ جزیرۃ العرب میں جتنے بھی قبیلے تھے وہ اس قسم کی آسمانی کتابوں سے، آسمانی تعلیمات سے واقف نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے اکثر معاملات میں کفار کو، مشرکین کو طرح طرح کے سوالات دے کر حضور کے پاس بھیجتے تھے، جاؤ یہ سوال پوچھو، کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ جواب پیغمبر ہی دے سکتے ہیں اور نہیں دیتے۔ سورہ کہف کی تفسیر میں انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائیں تو یہ بات مل جائے گی کہ انہی یہودیوں نے ہی کفار قریش کو، مکے کے لوگوں کو ذہن میں بات ڈالی۔ یہ مکے کے لوگ وہاں پہنچے، مدینہ پہنچے، یہودیوں سے ملے جو ان میں علماء تھے، مشائخ تھے، احبار تھے، تعلیم یافتہ تھے، کہ ہمارے یہاں محمد نامی شخص نبوت کا اعلان کیے، ان کی سیرت، اخلاق، تعلیم پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بالکل بے داغ شخصیت ہے، لیکن وہ جو باتیں کہتے ہیں ہماری سمجھ کے باہر ہے کہ واقعی کیا وہ پیغمبر ہے۔ ہم اپنے پرانے دین پر ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، یہ دین ایک الگ طریقے کا ہے، اس معاملے میں ہم آپ کے پاس آئیں۔ تو یہودیوں نے کچھ سوالات سکھا کر بھیجے، جاؤ روح کے بارے میں سوال کرو، سکندر ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرو، اور اس طرح اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرو، یہ جوابات دیتے ہیں یا نہیں۔ خیر و تفصیل بہت ہے، مجھے اس وقت صرف یہ اتنی بات عرض کرنی ہے کہ یہود اکثر و بیشتر موقع پر کفار کو، مشرکین کو اس قسم کے سوالات دے کر بھیجا کرتے تھے۔
چنانچہ اس موقع پر بھی یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے امام احمد نے اپنے مسند میں نقل کیا ہے، کچھ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ باتوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ ایسی باتیں ہیں پیغمبر ہی بتلا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھئے، جو بھی ہے میں جوابات دے دوں گا۔ یہ کہہ کر حضور نے بھی اپنی طرف سے ایک بات رکھی، صرف جوابات لے کر جانے کا معاملہ نہیں ہو سکتا، میں جوابات تمہیں ضرور دوں گا، تم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد و پیمان کریں جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے نسل کو ایسے مضبوط عہد لیے تھے۔ تو یہودیوں کو بھی کہا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے خاندان والوں سے، اپنی قوم سے جس طرح کا عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، قول و قرار لیا تھا، میں بھی تم سے ایسا ہی قول و قرار لے رہا ہوں، وعدہ لے رہا ہوں۔ تم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ وعدہ کرو، اگر وہ باتیں ٹھیک میں بتلا دوں تو کیا تم ان باتوں کو سننے کے بعد مجھ پر ایمان لے آئیں گے، تابع دار ہو جائیں گے، فرما بردار ہو جائیں گے؟ تو ان یہودیوں نے کہا اچھی بات، آپ بتلا دیجئے، ہم آپ کی بات پر یقیناً عمل کریں گے، آپ کی کہی ہوئی بات نہیں۔ اتنا ہی نہیں، قسمیں الگ کھائیں۔ قسم کھانا معمولی بات نہیں ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک نہیں کہ قسمیں کھائیں۔ قسمیں کھا کر انہوں نے کہا یہ بات ہمیں منظور ہے، اگر آپ نے صحیح جوابات دے دیے تو ہم ضرور اسلام قبول کریں گے، آپ کے تابع دار رہیں گے۔ یہ بات چیت حضور کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان رہی۔ شاید یہودیوں کے دماغ میں بات تھی اگر یہ نبی نہیں ہیں تو جوابات نہیں دے سکیں گے، ایک اندازہ انہوں نے رکھ لیا۔ حضرت ابن عباس کی حدیث میں یہ باتیں آ رہی۔ حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کر لیا تھا؟ کھانے کی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، حلال چیزیں ہیں، حرام کر لینا، جو چیز حلال ہے اسے حرام کر لیا، وہ کون سی چیز تھی؟ پھر اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری چیز یا دوسرا سوال کہیے، یہ عورت کی منی اور مرد کی منی، اس کے اندر یہ کس قسم کے ہیں، ان کی حالت اور کیفیت کیا رہتی؟ مرد کی منی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، عورت کی منی کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے، اور یہ دونوں ملنے کی وجہ سے لڑکا لڑکی اولاد پیدا ہوتی ہے، تو کب لڑکی ہوتی ہے، کب لڑکا پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، ان دونوں کی منی کی حالت و کیفیت کیا ہوتی ہے، ایک سوال یہ رکھا۔ پھر تیسرا معاملہ یہ کیا، نبی امی یعنی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی امی کی نیند کی حالت کیا ہے؟ ہر ایک کی نیند یکساں ہے، تو اس نبی کی نیند میں اور لوگوں کی نیند میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ان کا سونا ان کا سونا ایک ہی ہے، یہ ان میں کوئی فرق؟ ایک سوال یہ رہا۔ پھر اس کے بعد یہ قسمیں کھانے کے بعد انہوں نے یہ ساری چیزیں پیش کی۔ پھر ایک سوال یہ کیا، فرشتوں میں سے وہ کون سا فرشتہ ہے جو حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور وہ سب بیمار ہوئے تو انہوں نے جو نظر مانگی تھی وہ کیا چیز تھی؟ اتنے سارے سوالات انہوں نے کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام جوابات دیے۔ ایک حلال چیز کو انہوں نے اپنے اوپر منع کر لیا تھا، کھانے سے بچے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب سخت بیمار ہوئے تو انہوں نے نذر مانگی، اگر اللہ مجھے اس بیماری سے صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، میں تندرست ہو جاؤں تو میں اپنی سب سے پیاری پسندیدہ محبوب غذا جو مجھے بہت ہی لذیذ ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا جب شفا ہو جاؤں۔ یہ
وہ چیز کیا تھی؟ اللہ سے انہوں نے نظر مانگی. نظر جسے ہم آج کی بگڑی ہوئی زبان میں منت کہتے ہیں، شریعت میں اس کا حکم ہے، قرآن میں کئی مقامات پر ہے، حدیثوں میں بھی یہ چیز موجود ہے. منت یعنی نظر ان حالات میں جب کوئی کام نہیں بن رہا ہے تو آدمی وہ نظر مانگے، نیت کرے کہ اگر اللہ یہ کام کر دے تو میں یہ خدمت کروں. نیک کاموں کے اندر مانگنا ہے، ناجائز یا حرام، شرک، بدعت، خلاف شرع کاموں میں اس کی گنجائش مطلق نہیں ہے، نہ وہ پورا کرنا ضروری ہے. تو معلوم ہوا اپنے معاملات کے اندر نظر مانگنے کی گنجائش ہے اور اس کو پورا کرنا بھی واجب ہے. ایک مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں گا. حضرت حسن اور حسین دونوں سخت بیمار ہو گئے، علاج ہو رہا تھا. بعض صحابہ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ ایک نظر مانگ لیجئے، اللہ سے منت کر لیجئے کہ آپ کے دونوں بچے ہو جائیں تو کچھ کام کریں گے، کوئی نیکی کریں گے، کوئی عمل کریں گے. وہ عمل کیا ہونا؟ شریعت کے موافق ہو، خیر کے اندر ہو، غلط کاموں کے اندر نہیں. تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے یہ منت کی، یہ نظر کی. دونوں بچے صحت یاب ہو گئے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. روزہ رکھنا شریعت میں کوئی خراب بات نہیں. تو ایک اللہ کی رضا کے خاطر، اپنی ایک مراد پورے ہونے کے خاطر، بیماری ختم ہو کر صحت حاصل ہونے کے خاطر میاں اور بیوی دونوں نے، حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانگی. جیسے ہی انہوں نے نظر مانگی اس کے 2-3 دن کے اندر دونوں بچے صحت یاب ہو گئے. تو اس کے بعد انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. اس کا سورہ دہر کے اندر وہ تفصیل ہے 29 پارے میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ اللہ کی محبت میں یتیم کو، قیدی کو، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں. تو 3 دن انہوں نے روزہ رکھا اور افطار کے وقت میں ایک یتیم آیا تو سب اٹھا کر دیا، دوسرے دن قیدی آیا تو اس کو اٹھا کر دے دیا، ایک دن کوئی مسکین آیا تو اس کو دے دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ادا پسند آئی، قرآن میں اس کا ذکر آیا، وہ آیت نازل ہونے کا سبب یہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک نظر یہ کی تھی. ان کے نظر کا انداز کچھ الگ ٹائپ کا ہے کہ میں جو یہ چیز ہے میری پسندیدہ چیز ہے، میں اس کو ترک کر دوں گا. اب وہ ترک کرنے میں کیا چیز تھی؟ اونٹ کا گوشت تھا اور دودھ. اونٹ بھی حلال تھا ان کے پاس، دودھ بھی حلال، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر اپنے پسند کی چیز کو میں ترک کر رہا ہوں. یہ انہوں نے اس قسم کا معاملہ کیا تھا. ایسی کئی مثالیں ہماری شریعت مطہرہ میں بھی ہے. ایک آدمی حضور کے پاس آیا، کہا میں نے نظر مانگی ہے کہ میرا ایک کام ہو جائے تو میں مسجد اقصیٰ جا کر 2 رکعت نماز ادا کروں گا. وہ کام میرا ہو چکا ہے، کیا مجھے وہاں جانا ضروری ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو طاقت سے بڑھ کر چیز ہے، سفر کا معاملہ ہے. اگر تم مسجد الحرام میں بھی وہ 2 رکعت پڑھ لو تو کافی ہے. اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنی نظر کو پورا کرو. تو موافق شریعت میں جن چیزوں کی اجازت ہے ان میں نظر مانگنا ہے، جو شریعت کے خلاف ہیں ان کے اندر نظر مانگنے کا حکم ہے. تو ایک سوال تو یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دودھ اور گوشت کو اپنے اوپر منع کر لیا تھا. پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہودیوں کا تھا، عورت کی منی اور مرد کی منی کے اندر کیا فرق ہے، ان میں، اس میں اور اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو آپ نے جواب دے دیا، مرد کی منی میں سفید پن ہوتا ہے اور عورت کی منی کے اندر پیلا پن ہوتا ہے، زرد پن ہوتا ہے. اور مرد کی منی میں کسی قدر گاڑھا پن ہوتا ہے، عورت کی منی میں کسی قدر پتلا پن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہوا، لڑکا اور لڑکی پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بھی بتلا دی، جب یہ دونوں منی جب جمع ہو کر رحم میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ استقرار حمل پیدا ہوتا ہے، جو منی غالب آ جاتی ہے، جو طاقتور ہوتی ہے، اسی کے مطابق لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے.
عورت کا مادہ منویہ بڑھ گیا تو لڑکی کی شکل، صورت، شباہت وہ آ جاتی ہے۔ اگر مرد کا مادہ منویہ بڑھ گیا تو باپ کی شکل، صورت، شباہت یہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی تھی۔ موجودہ سائنس بھی آج اس کی تائید کر رہی ہے۔ ان کے الفاظ الگ ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر جو جراثیم ہے جس کے طاقتور ہوں گے اس کے بل بوتے پر یہ صورت ہوتی ہے، اس قسم کی بات انہوں نے بھی کہی ہے۔ تو بہرکیف حضور نے کہہ دیا کہ ان میں سے جو مادہ غالب آ جائے گا عام طور پر عموماً ویسا ہی ہوگا، لڑکا ہو یا لڑکی صورت۔ پھر اس کے بعد نبی کی نیند کی حالت کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیند کی حالت کو بیان کیا۔ امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور حدیثوں میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں تو آنکھوں پر نیند ہوتی ہے لیکن دل بیدار رہتا ہے، دل کو نیند نہیں آتی۔ یہ اس نبی امی کی پہچان ہے، یہ کہہ کر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک آخری سوال تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ تو ایک ہی فرشتہ ہے، یعقوب ہو یا میں ہوں یا آدم سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ یہودی جبرائیل کے مخالف تھے، دشمن جانتے تھے، ان کو سچ نہیں سمجھتے تھے، طرح طرح کی باتیں قرآن میں سورہ بقرہ میں اور تفصیل گزر چکی ہے، میں نے وہاں اس کی وضاحت نہیں کی ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ لوگ جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور دشمن قرار دیتے ہیں، ان کی شان میں یہ کہتے ہیں۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا تو فوراً سارے یہودی کہے یہ آپ کی جتنی بھی باتیں صحیح ہے، ضرور ہم ایمان لے آتے، ہم نے وعدہ کیا ہے، لیکن جبرائیل یہ فرشتہ ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، اگر اس کے بجائے میکائیل ہوتے تو ہم بات کو مان لیتے اور آپ پر یقین کرتے اور ایمان لے آتے۔ اس طرح کی یہ بات کہی اور اس طریقے کا یہ معاملہ ہوا۔ اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے قول و قرار سے پلٹ گئے ہو، اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس حدیث کے تعلق سے کہنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتے ہیں، ساری تفصیلات کی طرف چلے جائیں تو بہت وقت نکل جائے گا۔ اس میں نظر کی بحث بھی ہے، جسے ہم منت کہتے ہیں، وہ منت کس قسم کی چیز ہے؟ غلط کاموں کے اندر کبھی بھی منت نہیں مانگنا چاہیے، خلاف شرع کاموں میں نہیں ہونا۔ انہی آیتوں میں یہ ایک آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آ رہے ہیں، اس کی ذریعے سے وضاحت کرتے ہوئے آج کی اس گفتگو کو میں مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ حضور کے مزاج، آپ کی سیرت، آپ کا انداز، آپ کی طبیعت، آپ کے اخلاق، اس کے بارے میں بتلایا ہے، ورنہ یہ حضور کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ امت کے لیے تعلیم۔ پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ نبی نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، دل میں خساوت نہیں ہے، دل میں سختی نہیں ہے۔ دل میں سختی نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زبان بھی سخت نہیں ہے، زبان میں بھی نرمی، پیش آنے میں بھی نرمی، چال چلن میں نرمی، ہر ایک کے ساتھ پیش آنے میں بھی نرمی، تواضع، عاجزی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم نے اس نبی کو عطا فرمایا ہے۔ یہ کہہ کر حضور کو پھر بتلایا جا رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غصے والے ہوتے، بات چیت میں بہت سخت لہجہ ہوتا، آپ کے دل پر کسی کی تکلیف کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، سنگ دل، سخت دل، کیسا ہی واقعہ ہو تو کوئی دل پر اثر، اگر ایسا ہوتا ایک آدمی بھی آپ کے قریب جمع نہیں ہوتا،
گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ جمع ہوئے اس کی ایک وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رقیق القلب تھے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے، یہ امت کے لیے تعلیم اور پیغام ہے، دیکھو تمہارے نبی کی یہ صفت تھی، تمہارے اندر بھی یہ ہونا چاہیے، تمہارے دلوں میں بھی نرمی ہونا ہے، تمہارے لب و لہجے میں بھی سختی نہیں ہونا ہے، کسی کا دکھ دیکھ کر بھی آپ کو نہ دل پر اثر ہو رہا ہے نہ زبان سے کوئی جملے نکل رہے ہیں، وہی سختی اگر ہوتی تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جب تمہاری کیفیت ایسی رہے گی تو تم لوگوں میں محبوب بھی نہیں ہوتے، جب آپ محبوب نہیں ہوں گے تو اللہ کے دین کو تم پیش بھی نہیں کر سکتے۔ دعوت کے حوالے سے اس آیت کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، غیر مسلموں کو دین کی طرف لانا ہو تو تمہارے دلوں میں ان کی محبت بھی ہونا ہے، اور ان کے دکھ درد، نرمی، عاجزی، تواضع، خوش اخلاقی، یہ ساری چیزیں ہو تو تمہاری طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ یہ دعوت کے ساتھ ایک اصلاح کا معاملہ ہے، اصلاح کا معاملہ اندرونی ہے، دعوت کا معاملہ باہر ہے۔ تبلیغ غیر مسلموں کے لیے ہے، اصلاح یہ مسلمانوں کے اندرونی معاملات میں مسلمانوں کو بھی اصلاح کرنا ہو تو وہاں بھی یہی تمہارا رویہ ہونا ہے، جیسا کہ تمہارے نبی کا معاملہ ہے، وہاں سختی کا معاملہ ہے۔ ایک ہی مثال دیتا ہوں، 20 مثالیں۔ ایک خاتون تھی، مسجد نبوی جھاڑتی تھی، انتقال ہوا تو صحابہ نے حضور کو اطلاع نہیں دی، رات کا وقت تھا، کیوں تکلیف دینا، لے جا کر دفن کر دیا، نماز وغیرہ پڑھا تو یہ ہو گیا۔ معمولی عورت تھی جس کی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مجلس پر نظر، مالدار ہو، امیر ہو، غریب ہو، سردار ہو، عورتیں ہو، بچے ہوں، سب پر نگاہ۔ دوسرے دن آئے، پوچھے وہ عورت جو جھاڑو دیتی تھی، ایک بیوہ کوئی غریب عورت تھی، کہیں بازو رہتے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کل اس کا رات میں انتقال ہو گیا، ہم نے رات ہی میں اس کی تجہیز و تکفین کر دی۔ تو حضور کا چہرہ بدل گیا، تو نے مجھے کیوں اطلاع نہیں دی؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ بہت رات ہو گئی تھی، آپ کے آرام میں خلل، اور وہ بھی اس عورت کے لیے کیا کسی اہم بات بھی نہیں تھی، ہم نے سوچا کہ آپ کا جگنا آنا کوئی ضروری تو نہیں، یہ کام معمولی ہے۔ نہیں تم نے اچھا نہیں کیا، ناراض ہو گئے۔ کہا کہ کہاں دفن کیے ہیں؟ فلاں جگہ۔ تو چلو مجھے لے چلو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو صحابہ بھی ساتھ گئے۔ حضور وہاں جا کر اس خبر کے پاس آپ نے نماز جنازہ ادا کی، اس کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، اگر کسی کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے تو خبر کے پاس جا کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ شافعیوں کے پاس ہے، حنفیوں کے پاس نہیں ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے، ایک مسجد میں کام کرنے جھاڑو دینے والی عورت پر بھی نرم، تو معلوم اندازہ لگا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کے اندر کس قسم کی کیفیت تھی۔ ایک صاحب آ کر مسجد میں پیشاب کر دیے اور صحابہ ناراض ہو کر غصے سے ڈانٹنے گئے، تو آپ نے کہا نہیں چھوڑ دو۔ جب اس پیشاب سے فارغ ہوا تو اسے قریب بلائے، بٹھا کر قریب بلا کر بات چیت کرنے لگے، کہاں کے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، کون سے قبیلے کے ہیں، کیا نام ہے، یہ سب پوچھنے کے بعد کہا یہ جو جگہ ہے مسجد ہے، نماز کی جگہ، جہاں نماز ہوتی ہے وہاں گندگی نہیں۔ جب یہ باتیں بول رہے تھے تو ایک دم پریشان ہو گیا، وہ بدوی دیہاتی تھا، اسے معلوم نہیں تھا، فوراً ان کا ہاتھ پکڑ یا رسول اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا۔ تو اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ غصہ یہ چیز کام نہیں ہوتی۔ تو وہی بات ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کے اندر سختی ہے تو غیر مسلم بھی قریب نہیں ہوں گے۔ تبلیغ کے اعتبار سے اگر آپ کے اندر سختی ہے، اخلاق نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، تو اندرونی معاملات میں مسلمان بھی تم سے دور ہوں۔ یہ پہلو اس آیت ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ پھر اس نبی کی سیرت ہے، اگر کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی، کسی نے کچھ تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تو کہا کہ معاف کر دو، نظر انداز کر دو، چھوڑ دو، اسے مسئلہ لے کر بات سے بات بڑھانا، اسے انتقام لینا، بدلہ لینا، یہ کام تمہارا نہیں ہے، نہیں۔ فاعف عنہم۔ پھر اتنا ہی نہیں، جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، تنگ کیا ہے، پریشان کیا، ان کے لیے دعا کیجیے، استغفار کیجیے کہ ان کے گناہ معاف نیک ہوں۔ دشمنوں کے لیے بھی دعا۔ اب اس کی مثالیں ایک دو نہیں، سینکڑوں ہیں، آپ سن چکے ہیں، مزید اس کی وضاحت کی۔
فاستغفر لهم وشاورهم فی الامر، جو بھی کام کریں تو مشورہ لیں، آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، مشورے کے بغیر قدم نہ۔ حضور پیغمبر ہونے کے باوجود سب سے مشورہ لیے، مشورے پر کئی کام انجام دیتے تھے، یہ بھی تعلیم۔ پھر آخر میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کے لیے تم ارادہ کر لیے ہیں تو اس پر مضبوطی کے ساتھ ٹھہر جاؤ، ذرائع اختیار کرو، قوت پیدا کرو، وسائل اختیار کرو، جو کچھ تمہارے ہاتھ سے ہو رہا ہے جد و جہد کرو، کیا کرنا ہے کسی کام کے لیے کرو، سب کچھ جمع کرو، دولت ہو، اقتدار ہو، لیکن ان چیزوں پر اعتماد مت کرو، اللہ پر یقین کرو۔ اپنے پاس قوت پیدا کرو، طاقت پیدا کرو، لیکن طاقت پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، اسی پر توکل کرو، اسی پر اعتماد کرو۔ توکل کا معنی یہ نہیں کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے، کچھ محنت نہ کرے، کچھ تدبیر نہ کرے، کچھ کوشش نہ کرے، یہ توکل نہیں۔ توکل یہ ہے محنت بھی کرو، چیز بھی حاصل کرو، اس چیز پر اعتماد ہے۔ آج عموماً کیا ہے، بچوں کے لیے جائیداد بنانا ہے، ان کا مستقبل کیسا ہوگا، گویا اسباب، ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا گزر کیسا ہوگا، لہذا پینشن ہونا چاہیے، کچھ ذخیرہ ہو جانا، یہ سب کوشش اپنی جگہ ہے، کرنے میں کوئی خرابی نہیں۔ اس پینشن پر، اس پیسے پر، اس جائیداد پر، دکانوں پر، کرایوں پر اعتماد نہیں، اللہ پر اعتماد رکھو، اسی کو توکل کہتے ہیں، جس کی بات میں نے کئی مرتبہ کہ نظام الدین اولیاء نے کہا، دست بکار و دل بیار، ہاتھ کام میں لگا رہے، دل یار کے ساتھ جڑا، یہ توکل ہے۔ انہی کلمات پر آج کی گفتگو ختم ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کلام اللہ کے سننے اور کلام اللہ کی وضاحت سننے کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائیں۔ دور دراز سے جو لوگ اس مسجد تک پہنچے، اللہ ان کے ایک ایک قدم کی نیکی کو قبول فرما، ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے، رمضان کی برکتوں سے ہمیں نفع پہنچا دے۔ اس دعا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔